بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کا تعارف اور اس صورت کے اندر کن چیزوں کا ذکر ہے، یعنی اس کے اندر مضامین کیا ہیں، پھر اس صورت کی مناسبت پچھلی صورت کے ساتھ کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کا تعارف۔ مقام نزول، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نَصِيرٌ تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری صورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس صورت مبارکہ کے چند نام ہیں۔ نمبر 1، سورہ اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ نمبر 2، سورہ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس صورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ معراج کا جو واقعہ ذکر ہے اس میں یہ صورت سبحان سے شروع ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر اس صورت کو سبحان بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل۔ اس صورت کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت اور بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ اب ہم اس کے مضامین، کن چیزوں کا اس صورت میں ذکر ہے وہ سنتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے۔ یہ بیان کیا گیا کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ نمبر 4، یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں، کوئی بھی عمل آپ چاہتے ہیں اگر قبول ہو جائے تو اس کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ ایک اچھی نیت کا ہونا، یعنی نیک نیت۔ نمبر 2، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، ایسے نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز کو اس کے فرائض، واجبات، شرائط کے مطابق ادا کرنا۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے ایمان۔
نمبر 5، اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے۔ تو آپ اس تفسیر میں پڑھیں گے والدین کے حقوق کے بارے میں، بہت مفتی صاحب نے اچھے انداز سے لکھا ہے۔ اپنے بچوں کو جو آیات اس کے اندر والدین کے حقوق پر میں لازمی سنائیں۔ پھر اس کے بعد فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر تکبر سے اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 6، قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا؟ نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8، قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کا کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ اس کی سورت کے آخر میں قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی۔ اب چلتے ہیں مناسبت کی طرف کا۔ سورہ نحل کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، اس سے پہلے والی سورہ نحل ہے، تو وہ بھی اس کا بھی درس لازمی سنیے گا کہ اس سورت کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اپنے سے ماقبل سورت نحل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل میں بیان کیا گیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔